محمد نے ثبوت کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، غنچے میں تیرا تبسم گل میں ران آئی تیری، آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرائی تیری، تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری، تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے۔ میں وہی اشعار پڑھ دیتا ہوں جو میرے حوالے سے معروف ہیں اور مجھے وہاں ہر محفل میں جس کے لیے کہا جاتا ہے، اور اسی پر میں حضرت کو دعوت دے دیتا ہوں۔ سماعت کریں کہ ایک مصرے پہ غور طلب ہے کہ ایک مصرہ، اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر، تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر، قرآن تیری کتاب شریعت تیرا لباس، تیری زرا نماز ہے روزہ تیری سپر، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر، میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام و در، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، کیا شہ برق تابش جستے براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگی تیرے تاج پر، ہر رات تیرے گیسوئے امبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، آیات تیرے حسن خط و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار، والقمر والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلا، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چار اگر، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارائے جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اسی مختصر عقیدت کے ساتھ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں، عالمی مبلغ اسلام اور رئیس دارالافتاء بخاری کراچی، جامع مسجد مرکزی عیدگاہ جامع کلاتھ مارکیٹ کراچی، جو وہ قدیم تاریخی مسجد ہے، جب پاکستان آزاد ہوا تو محمد علی جناح قائد اعظم صاحب نے بھی وہاں نماز ادا کی، اور میرے دادا مرشد علامہ شاہ احمد نورانی کے والد حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی کی امامت میں، اور آج اس مسجد کی تمام تر ذمہ داری آپ کے پاس ہے، چیئرمین الہدایہ اسلامک سینٹر بھی آپ ہیں، اور وہاں بچوں کو شارٹ شریعہ کورسز ہو رہے ہیں، کروائے جا رہے ہیں۔ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی محفل سے اپنا اظہار خیال فرمائے مفتی محمد سہیل رضا امجدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے تو میرے بہت ہی پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا سید عثمان شاہ صاحب، ان کی طرف سے مجھے دعوت نامہ کل اقبال کنٹریکٹر صاحب نے مجھے دیا، اور مجھے کہا کہ آپ کو وہ فون کریں گے، میں نے کہا نہیں، ان کا کہنا میرے لیے کافی ہے، میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ اور مجھے علم تھا کہ لگ رہا تھا کہ پروگرام ختم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ نیو یارک میں میرے دن بہت کم ہیں تو میں نے کہا اس بہانے سب سے ملاقات ہو جائے گی، یہ صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی، آپ سب سے ملاقات کا شرف مل جائے گا۔ اور میں اس حق میں نہیں تھا کیونکہ جب کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، ویک ڈیز ہیں، آپ سب کو صبح جاب پر جانا ہوگا تو ظاہر ہے کہ بنتا نہیں ہے، لیکن آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے کچھ موقع فراہم کیا، تو میں یہاں پہ جتنے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ سید عثمان شاہ صاحب سی تمشتہو، علامہ سید اویس صاحب، پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کا شرف ہوا،
اور اس کے علاوہ ہمارے خالد بھائی، شاہد بھائی جن سے عام طور پر ملاقات رہتی ہے، شاہد سکرانی صاحب، اور ہمارے الحاج کوثر چشتی صاحب زیدہ مشتوم، ان سب کو اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ جتنے یہاں پر اور یہاں موجود ہیں، تشریف فرما ہے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے شیراز بھائی جن سے جب بھی آتا ہوں ملاقات رہتی ہے، اور ایک ایسی شخصیت پر باہر شخصیت اقبال کنڈکٹر صاحب جن کو ہر کوئی جانتا ہے، جو بھی عاشق رسول ہے وہ جانتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و توقیر اور بلندی عطا فرمائے۔ میں دل چاہ رہا ہے کہ سورہ کوثر کی جو ابتدائی آیت ہے اس پر کچھ گفتگو کروں، کیونکہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر ایک ایسی فورس قائم کی جا رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہے کسی کے ایجنڈے پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اللہ کی طرف سے میسنجر بن کر آئے، اور ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی علم غیب ہے معاذ اللہ، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ہے۔ یہ باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہمارا نوجوان جس کو سب کچھ آتا ہے لیکن دین نہیں آتا، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ نبی ہوتا کیا ہے، رسول ہوتا کیا ہے۔ وہ 11ویں شریف مناتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ غوث اعظم ہے کون ہے، 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ کر بہکانے والا اسے بہکا دے، وہ فوراً بہک جاتا ہے اور راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو میں چند باتیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے حوالے سے عرض کروں گا، اور یہ وہ صورت ہے قرآن کی، کیونکہ ہمیں کسی سے نہیں پوچھنا کہ ہمارے نبی کیا ہے، ہمیں اپنے رب سے پوچھنا ہے کہ تو بتا ہمارا نبی کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سورہ کوثر جب زمانے جاہلیت تھا نا، تو شعراء، فصحاء، بلغاء اپنے اپنے اشعار ایک دن مقرر ہوتا آ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا کرتے، سبحان اللہ، جس کے اشعار کلام اچھے ہوتے وہ داد تحسین وصول کیا کرتا۔ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو کسی مسلمان نے یہ سورہ کوثر قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ختم، کسی نے لگا دی۔ اس کے بعد جب وہ دن آیا اور اس کے بعد جب لوگوں نے چیک کیا کہ کس کے اشعار کو، کس کے کلام کو لوگوں نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے، تو سورہ کوثر کے نیچے لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ باقی سارے کلام جو ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ اچھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے پس منظر میں جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ مقطوع نسل ہو گئے معاذ اللہ۔ ان کے ذہن میں، ان کا ذہن اس بات پر تھا کہ جی بیٹا کوئی بچہ نہیں، اولاد میں خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، اب نسل آگے بڑھے گی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کا دین آگے نہیں چلے گا، ان کی وراثت آگے نہیں چلے گی، یہیں پر ختم۔ تو لوگوں میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بتائیے میرے نبی نے کتنی تکلیفیں کاٹی ہوں گی، بتائیے۔ جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو لوگ تعزیت کرنے کے لیے آتے ہیں، صبر کی تلقین کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادے کا انتقال ہوا تو لوگ بجائے تعزیت کرنے کے مقطوع نسل معاذ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ محبوب یہ کہتے ہیں کہ آپ مقطوع نسل ہیں، آپ مقطوع نسل ہو ہی نہیں سکتے، یہ پوری امت آپ کی اولاد کے قائم مقام ہے، آپ بمنزلہ باپ کے ہیں، اس کی اتنی اولاد ہو اسے کسی معاملے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور محبوب یہ آپ سے کہتے ہیں، اور کس نے کہا تھا؟ عاص بن وائل نے، عقبہ بن ابی معیط نے، اور
اس کے علاوہ ابو جہل نے یہ بات کہی تھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب یہ دشمن کہتے ہیں کہ آپ مقطوع نسل ہیں، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کا دشمن مقطوع نسل ہے. سبحان اللہ سبحان یہاں پر بھی مقام محبوبیت مصطفیٰ دیکھیں کہ جتنے انبیاء پر باتیں ہوئیں کسی کا جواب میرے رب نے نہیں دیا. جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہی میں سمجھتے ہیں، ہم آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی جانب سے، رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہود علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، ان کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوف اور جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ. آپ نے فرمایا لیس بی سفاہہ، کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جس نبی اور رسول پر ان کی اقوام نے جو باتیں کی ان کا جواب میرے رب نے نہیں دیا بلکہ انہوں نے خود دیا. لیکن یہاں پر مقام محبوبیت دیکھیں کہ کفار طعن و تشنیع کر رہے ہیں، میرے نبی جواب نہیں دے رہے بلکہ میرے نبی کا رب ان کا محب قرآن کریم میں جواب دے رہا ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں، جب ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ، اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب میرے محبوب سے کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. پوری کائنات کا رب تجھے کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ تب تو تباہ و برباد ہو جائے. اور آج میں کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسل ہے اللہ رب العالمین نے کیسے چلائی. عام طور پر نسل بیٹے سے ہوتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی نسل سیدہ خاتون جنت سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ خصوصیت میرے مصطفیٰ کی ہے. اچھا پھر حسنین کریمین ہے نا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، انہی سے نسل چلی. امام حسن بھی شہید کر دیے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مقام کربلا میں شہید کر دیے گئے. ٹھیک ہے، لیکن آج دنیا میں کائنات میں کہیں چلے جائیں آپ کو کوئی عقبہ بن ابی معیط کی اولاد نہیں ملے گی، آپ کو کوئی ابو جہل کی اولاد نہیں ملے گی، کوئی ہوگا بھی تو نہیں کہے گا. لیکن دنیا کے کسی کونے میں جائیں تو کوئی حسنی سید ملے گا، کوئی حسینی سید ملے گا، ہر جگہ باہر نظر آئے گی. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی نسل. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پر آ جائے. اِنَّا بے شک ہم نے، دینے والا ایک ہے، دینے والا ایک ہے، لیکن اس نے فرمایا کہ اِنَّا ہم نے دیا. اس میں مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ایک جواب یہ ہے کہ دینے والا تو ایک ہے لیکن کئی انبیاء نے یعنی یوں سمجھ دیجئے کہ بطور وسیلہ اپنا حق اس میں ادا کیا ہے. دینے والا ایک ہے، انبیاء نے بطور وسیلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے وسیلہ پکڑتے ہوئے اپنا حق ادا کیا ہے. مثال کے طور پر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں نا کہ اے میرے رب میں نے تیرے حکم پر تیرا گھر تعمیر کیا، اب اس کو آباد کرنے والا بھیج دے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ من بعدی اسمو احمد، میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. موسیٰ علیہ السلام ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تو مجھے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے امت محمدی میں فرما دے. تو کئی انبیاء نے بطور وسیلہ اپنا حق ادا کیا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اِنَّا ہم نے ادا کیا. آتینا، اب سنیے گا ذرا اس کو. آتینا فرمایا، آتینا نہیں فرمایا. قبلہ یہاں پر علماء موجود ہیں، وہ میری بات سمجھ لیں میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. آتینا کا مصدر بنتا ہے اعطا اور آتینا کا مصدر بنتا ہے ایتا، دونوں کا معنی ہے دینا. آتینا فرمایا جاتا تو اس میں بھی بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی جو محبوبیت ہے اس کا اظہار نہ ہوتا. آتینا کا مطلب ہوتا ہے فقط دینا، بطور قرض دیا، عالیتاً دیا، کچھ دیر کے لیے پنپنے کے لیے دیا کہ استعمال کر لو واپس دے دینا، مالک نہیں ہو. آتینا میں ملک نہیں پائی جاتی اور اعطا میں ملک پائی جاتی ہے.
بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسے نہیں دیا، آتینا، ہم نے آپ کو مکمل مالک بنا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو مالک بنا کر دیا. دوسری بات، فیوچر کی بات نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو عطا فرمائیں گے، فیوچر کی بات نہیں ہے. آتینا پاسٹ کی بات ہے. محبوب ہم آپ کو عطا فرما چکے، ہم آپ کو عطا فرما چکے. آتینا کا، اور یہ بھی فرمایا کہ آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. آتینا الرسول نہیں کہا، آتینا النبی نہیں کہا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوثر کا عطا ہونا یہ نبوت اس کا تقاضا نہیں کرتی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ہر نبی ہر رسول کو دیا ہے. اے محبوب یہ صرف آپ کا خاصہ ہے کہ ہم نے کوثر فقط آپ کو عطا فرمایا. یا رسول اللہ انا اعطیناک، ہم نے فقط آپ کو عطا فرمایا، کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ جس کو فیوچر میں عطا کیا جانا ہو اس کا مرتبہ اور ہوتا ہے، اور جس کو شروع سے عطا فرمایا جا چکا ہو اس کا مرتبہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آتینا ہم عطا کر چکے. کب سے عطا کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، اے لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے. تو جس کو پہلے سے عطا فرمایا جا چکا ہو وہ سب سے افضل ترین مخلوق ہے، وہ مقام محبوبیت پر ہے. کوثر ہے کیا؟ اس میں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، کچھ نے کہا اسلام ہے، کچھ نے کہا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے علوم ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد تمام خوبیاں ہیں، تمام خوبیاں ہیں، ساری خوبیاں. اس میں حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، اس میں اسلام بھی آ جاتا ہے، اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، سارے علوم بھی آ جاتے ہیں. اور کوثر سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، یاقوت اور موتی اس میں تیر رہے ہیں. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اور فرمایا کہ اس کے کناروں پر اتنے کٹورے ہیں بے شمار کہ میرا کوئی امتی آئے تو اسے انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. اور یہاں پر علماء ایک اور بات فرماتے ہیں جو عقیدے کی بات ہے. الحمدللہ ہم وہ ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے اگرچہ گناہگار سہی لیکن محبت پوری رکھتے ہیں. ہم کسی ایک سے محبت نہیں کرتے. میرے مصطفیٰ سے نسبت میرے صحابہ کی ہے، ان سے بھی محبت کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ سے نسبت میرے اہل بیت اطہار کی ہے، اس سے بھی محبت کرتے ہیں. تو سنیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے چاروں کناروں پر خلفائے راشدین ہوں گے. جو ان سے بغض رکھے گا اسے حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، جو ان سے محبت کرے گا اللہ رب العالمین اسے حوض کوثر کے جام عطا فرمائے گا. لا یظمأ فی ابدا، جو ایک مرتبہ اس کا جام پی لے میرا رب کبھی پیاس اس سے قریب بھی نہیں آنے دے گا. اللہ اکبر. اور یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ساری خیر کثیر دینے والا کون ہے؟ انا. ایک جواب تو میں نے دیا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حصہ ڈالا، تو اسی لیے انا آتینا جمع کا صیغہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے تعظیم کے لیے. رب تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے ہم نہیں جانتے. انا آتینا، تو یہاں پر اس کا اظہار بھی مقصود ہے کہ دینے والا خالق ہے. دینے والا وہ ہے کہ جس کی عظمتوں کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. اس نے کتنا دیا کوثر کی صورت میں، اس کا بھی تم احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا بھی تم احاطہ نہیں کر سکتے. تو پتہ نہیں وہ کون بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی بے اختیار ہے. ارے جس کے زمین پر وزیر سیدنا صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہو، آسمانوں پر وزیر جبرائیل اور میکائیل ہو، تو اس کی حکومت کی کیا کہنے. تو لوگ کہتے ہیں، اور اس دور میں ہم اس وقت 5th جنریشن میں کھڑے ہوئے جہاں پر دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، جہاں پر انسان کو کتنے اختیارات حاصل ہو چکے ہیں. اس دور میں اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہو کہ ہمارا نبی بے اختیار ہے، ہمارے نبی کو علم غیب نہیں ہے، ہمارے نبی کو فلاں چیز نہیں ہے. اس دور میں یہ سکھاتے ہو. وہ تمہارا کوئی نبی ہوگا، ہمارا سچا نبی وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے تمام خوبیوں کا جامع بنا کر بھیجا.
اسی لیے بریلی کے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے، کثرت دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع۔ کیا مطلب ہے؟ رافع رتبے بڑھانے والا، نافع نفع دینے والا، دافع مصیبتیں دور کرنے والا، شافع شفاعت کرنے والا، رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، ان کی رحمت کا صدقہ ہے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ۔ اور بالکل آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات، اس کو ذرا بغور سنیے گا۔ آخری بات یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نہ سمجھ کے تم معاذ اللہ نبی کو شریک قرار دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانا نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں۔ بندے میں اور خالق میں شرک کا شائبہ نہیں ہوتا، شرک مقابلے کا ہوتا ہے۔ مقابلہ جب ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف برابر ہونا، یعنی مثال کے طور پر آپ جوان ہیں، ایک 4 سال کا بچہ ہے، میں مقابلہ کر، آپ کیا کہیں گے؟ تو میرے مقابلے کا نہیں ہے۔ بندے اور خالق کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے، شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ وہ تم سمجھتے ہو گے تمہارا کوئی نبی ہوگا، تمہارا کوئی رب ہوگا، ہمارا سچا رب جو شریک لا وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارے سچے نبی اس کے محبوب ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ تم پارٹنری کی بات کرتے ہو، ارے پارٹنر تو 30% کا ہوتا ہے، 40% کا ہوتا ہے، 50% کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی نہیں چلتی۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے رب نے جو کچھ بھی عطا فرمایا مالک بنا کر عطا فرمایا، مالک بنا کر دیا کہ محبوب جس کو چاہے عطا فرما، جس کو چاہے عطا نہ فرما۔ اسی لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک چیز کہ ہم کو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو، جو نہیں بناتے ان کو مختصر سا اگر آپ دیکھیں، میلاد یا مولد اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پیدائش کی تاریخ کو یا وقت کو یا دن کو یا مہینے کو سیلیبریٹ کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں میلاد النبی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت کو یا ولادت کی تاریخ کو، ولادت کے دن کو یا ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کریں، اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کریں اور شکرانہ ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کوئی معمولی سی نعمت بھی عطا فرمائے تو اس پر کئی احکامات ہمیں ملتے ہیں، ترغیبات ملتی ہیں۔ نمبر 1، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تمہیں اللہ کی رحمت ملے تو اس پر خوشی مناؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کی زیادتی فرماؤ گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان نہ کرو، چرچا کرو۔ یہ 3 ترغیبات موجود ہیں، وقت کی کمی ہے میں اسی پر رہتا ہوں، 3 ترغیبات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولینا، جس دن دسترخوان نازل ہوگا اس دن کو ہمارے اگلے پچھلے عید کا دن بنائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عید کا دن یعنی خوشی کا دن، خوشی کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت نازل ہو رہی ہے، نعمت، دسترخوان عام نعمت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم اس دن کو عید کا دن بنائیں گے جب عام نعمت حاصل ہو۔
اسی طریقے سے آپ اپنے والد گرامی کی، والدہ کی برتھ ڈے مناتے ہیں، آپ اپنی زوجہ محترمہ کی مناتے ہیں، منائیے، حق ہے آپ کا. آپ اپنی اولاد کی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں نا، اس پر کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا. وہ نبی جو پوری زندگی ہمارے لیے پریشان رہا، ہمارے لیے روتا رہا، اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریشن کرنے کے لیے جب ہم میدان میں آتے تو تمہیں اعتراض کی سوچتی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے. تو میں کہوں گا کہ عام نعمت کے حصول کے دن کو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن بنایا. ٹھیک ہے. جمعہ کیوں عید ہے ہمارے لیے؟ کہ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی. تو ارے جس دن صفی اللہ آئے وہ دن ہمارے لیے میرے نبی فرماتے کہ عید کا دن ہے. تو جس دن حبیب اللہ آئے، جس مہینے میں حبیب اللہ آئے، جن ساعتوں میں حبیب اللہ آئے، تو وہ بدرجہ اولا ہمارے لیے عید کا دن ہے. رمضان ہمیں ملا، اس کے صدقے میں عید ملی. رمضان خوشی ملی، عید ملی ہمیں. عید الاضحیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اس کی شکرانے میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکرانے میں عید بنائی جاتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، یاد منائی جاتی ہے. یاد رکھنا ساری نعمتیں ایک طرف ہیں. اب میں اپنے مقصود پر آتا ہوں، جس نحو پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. ساری نعمتیں ایک طرف ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی نعمت پر نہ ہم پر احسان نہیں فرمایا. اگر فرمایا احسان تو بتائیے، قرآن میں بتائیے. لیکن ایک چیز ہمیں عطا فرمائی تو احسان کی بات فرمائی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ ہم نے ایمان والوں پر اس وقت احسان فرمایا جب اپنا محبوب ان میں مبعوث فرمایا. تو تمام نعمتوں کی اصل میرے مصطفیٰ علیہ السلام. یاد رکھیے کہ زندگی ملی میرے نبی کے صدقے میں، ہمیں یہ وجود ملا میرے نبی کے صدقے میں، ہمیں والدین ملے میرے نبی کے صدقے میں، ہمیں بیوی ملی میرے نبی کے صدقے میں، ہمیں اولاد ملی میرے نبی کے صدقے میں، ہمیں قرآن ملا میرے نبی کے صدقے میں، ہمیں اسلام ملا میرے نبی کے صدقے میں، ہمیں رب تعالیٰ ملا میرے نبی کے صدقے میں. تو تمام نعمتوں کی اصل جس دن ہمیں ملی ہے تو بدرجہ اولا اس بات کا حق رکھتی ہے کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں عید کا اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں عید بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں ایک بات عرض کروں گا کہ کہتے ہیں کہ جی یہ وفات کا دن ہے. وفات کا دن نہیں ہے. بالفرض اگر مان بھی لیا جائے علی سبیل التنزل ہے، نہیں ہے. کچھ کے نزدیک 2 ہے، اکثر کے نزدیک 8 کا دن وفات کا دن ہے. 12 ربیع الاول نہیں، لیکن سپوز مان لیا جائے آپ کی بات علی سبیل التنزل. تو یاد رکھنا کہ اسلام میں غم منانے کا تصور ہے 3 دن ہے، 3 روز سے زیادہ نہیں ہے. ہاں بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے بعد اس کے لیے بھی نہیں ہے. اچھا اسلام میں غم منانے کے ایام ہیں. غم کا جو سوگ ہے، کسی بھی چیز کا سوگ ہے، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں. بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن سے زیادہ نہیں ہے. اگر یہ غم ہمیشہ ہوتا نا تو ہم جی نہ سکتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن خوشی اگر ملتی ہے تو خوشی ہمیشہ کی ہے. خوشی منانے کا تصور ہمیشہ کے لیے ہے. جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے. فرمایا کہ فی خلق آدم و فی قبض. اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اور اسی میں وفات ہوئی. تو آدم علیہ السلام کی وفات کا غم پیش نظر رکھا جاتا تو میرے نبی فرماتے کہ اس دن کو غم منانا. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی وفات کے غم کو ایک سائڈ پر رکھا. فرمایا کہ عید منانا اس لیے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو 12 ربیع الاول کو مشہور یہ ہے، تمام علماء کے نزدیک عرب میں بھی منایا جاتا ہے. تو 12 ربیع الاول کو ہم عید کا دن مناتے ہیں. تو وفات کا غم پیش نظر ہم نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تمہارا اختلاف ہے نا، تم نہ مانو 12 ربیع الاول کو، تم اپنی بھی تاریخ بنا لو جو تمہارے نزدیک ہے، تو اس دن منا لو، اس دن منا لو، مناؤ تو صحیح نا. شکرانہ تو ادا کرو. اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا یا الہ العالمین. اے مالک مولا ہماری اس بیٹھک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک مولا ٹائم گزرنے کے بعد بھی یہ سب احباب یہاں تشریف فرما رہے ہیں، ان کو 2 جہاں کی خوشیاں رحمتیں برکتیں نصیب فرما.
یا الہ العالمین ہمارے سید عثمان شاہ صاحب نے زید مجدہ نے اس کا اہتمام کیا، اے مالک و مولا اس کی برکتیں ان کو ان کی تمام خانوادے کو عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا مسجد فیضان عائشہ جہاں میں جا بھی چکا ہوں اسے اہل سنت والجماعت کا عظیم الشان مرکز بنا۔ اے الہ العالمین اس میں نمازیوں کی تعداد سے اس مسجد کو معمور فرما۔ اے الہ العالمین جو اس کی انتظامیہ ہے ہمارے شاہد بھائی، خالد بھائی، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو یہاں اس مسجد کے معاونین ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامی درہ میں، یا الہ العالمین سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہے، مشائخ تشریف فرما ہے، اے مالک و مولا سب کا یہاں قبول فرما۔ اے الہ العالمین سب کے علم و عمل میں اور اضافہ فرما، سب کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ ان سب کو جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، ساحروں کے سحر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ و مامون فرما۔ اے الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ عالم کفر اس وقت ٹوٹا ہوا ہے، یا الہ العالمین ہم بظاہر کچھ نہیں کر پا رہے، اے مالک و مولا ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا الہ العالمین ایک تو ہمیں ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرما اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ فلسطین کی بچیوں، خواتین، بوڑھوں، جوانوں، یا الہ العالمین سب کی مدد فرما۔ جو شہید ہو چکے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جو زخمی ہیں، بے گھر ہیں، اے مالک و مولا ان کا مداوع فرما، ان کے زخموں کو مندمل فرما، تمام مسلمانوں کو ان کی مدد میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما۔ ملک پاکستان کے لیے دعا فرما، یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی مہنگائی دور فرما، یا الہ العالمین غریبوں کی مدد فرما، ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرنے والا حاکم نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما۔ یا الہی بحق کے بنی فاطمہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور منو دست و دامان آل رسول بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ہمارے راشد بھائی کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما، اس کے علاوہ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی انتقال کر چکے ہیں، جو عزیز و قریب انتقال کر چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے شاہد سکرانی صاحب، ہمارے شاہد بھائی خالد بھائی، علامہ سید اویس صاحب، اس کے علاوہ جتنے بزرگ یہاں موجود ہیں، الحاج کوثر چشتی صاحب، شیراز بھائی، ہمارے اقبال کنڈکٹر صاحب، یا الہ العالمین جتنے احباب ہیں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں، سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ان سب کو ہم سب کو مل کر تیرے دین متین کی خدمات میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک گزارش ہے، 2 شعر صلاۃ و سلام کے پڑھ لیں، کیونکہ پچھلی محفل میں بھی ہم نہیں پڑھ سکے، شب جمعہ ہے تو میرے دل میں آئی، میں نے کہا آپ لوگ 2 شعر صرف۔ رحمتوں کے تاج والے، 2 جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، پڑھیے یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات